انتخابات 2013 میں دھاندلیوں میں افضل خان کے بعد ریٹرننگ افسران بھی بول پڑے ہیں۔ حلقہ NA 230 تھرپارکر میں ریٹرننگ آفیسر نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا انکشاف کیا ہے۔ اس ریٹرننگ آفیسر میاں فیاض ربانی کا یہ کہنا ہے کہ حلقہ NA 230 کے حلقے میں 47 پولنگ اسٹیشنز کو جلایا گیا تھا۔ 3000 ایسے شناختی کارڈ تھے جو ناظرہ نے جاری نہیں کیے تھے، اور شاہ محمود قریشی اس حلقے سے صرف 1800 ووٹوں سے ہارے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں حلقہ NA 230 تھرپارکر جہاں پر شاہ محمود قریشی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، اس میں 1800 ووٹوں سے وہ ہارے تھے، وہاں پر بھی دھاندلی کے انکشافات سامنے آئے۔ ہم اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے ولی نوریو سے۔ ولی نوریو، کیا کہنا تھا مزید ریٹرننگ افسر کا وہاں پہ؟ جی بالکل، تھرپارکر کی NA 230 PTI کے امیدوار مخدوم شاہ محمود قریشی کے حلقے کے ریٹرننگ افسر اور سینئر سول جج میاں فیاض ربانی کی جانب سے 2013 میں ہونے والے جو انتخابات تھے ان میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہونے کا انکشاف کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر ابھی میڈیا سے بات چیت کرنے کے بعد اس بات کی تحقیقات اس کی جو رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہی انکشاف کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے 44 پولنگ اسٹیشنوں کو یہاں پر ہتھیاروں کے زور پر جو ہے جلا دیا گیا تھا، اور ان میں سے جو ہے ایک ووٹ بھی جو ہے یہاں پر کاؤنٹ نہ ہو سکا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہاں پر ہم نے ایمرجنسی کی بنیاد پر آرمی کی مدد لی تھی۔ ولی نوریو، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اس حوالے سے آپ سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ آپ کو سناتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر فیاض ربانی کا کیا کہنا تھا۔ جی میرے تو پورا ریکارڈ موجود ہے، اپنے DRO سے لے کے ہائی کورٹ تک سب کو، چیف الیکشن کمیشن کو یہ چیز باور کرائی تھی کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلیاں ہوئی ہیں۔ یہ تو 43 پولنگ اسٹیشن وہ تھے جو وہ لوٹ کر لے گئے، جنہوں نے جلا دی، جن کو تھیلے رستے میں سے چھین کر لے گئے، جہاں پر عملے کو یرغمال بنایا۔ یہ تو وہ کہانیاں، باقیوں کا تو کسی نے دیکھا تھوڑی کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اس کا نتیجہ PS 62 ننگر پارکر کا آپ حال دیکھیں کہ اس کا رزلٹ تھمب امپریشن کا جو ہم نے 41 پولنگ اسٹیشن کے لیے بھیجے اسلام آباد، اس کے نتیجے میں آیا کہ اس میں اباؤٹ 3000 ایسے شناختی کارڈ نمبر درج ہیں جو ابھی تک نادرہ نے اجرا ہی نہیں ہوا، اور ہزاروں ووٹ ایسے ہیں جن کی ویریفیکیشن نہیں ہو گئی۔ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے، موجود ہے، کاپیاں میرے پاس آئی ہوئی ہیں۔ 43 پولنگ اسٹیشن کو برنٹ کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ 43 پولنگ اسٹیشنوں میں لوٹ مار کی گئی، ان کے رزلٹوں کو جلا دیا گیا۔ ایون عملہ جو تھا وہ ہمارا کئی دن تک یرغمال بنا رہا، 3 دن کے بعد آرمی کی مدد سے ہم ان کو چھڑا کر لائے۔ حلقہ NA 230 کی بات کی جا رہی ہے، تھرپارکر، جہاں پر ریٹرننگ آفیسر نے بڑے پیمانے پر دھاندلی کا انکشاف کیا ہے۔ حلقہ NA 230 سے شاہ محمود قریشی امیدوار تھے جو اس حلقے سے صرف 1800 ووٹوں سے ہارے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، صورتحال پر ان سے بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ تو ریٹرننگ افسران نے بھی یہ جو دھاندلی کی گئی تھی 2013 میں، اس کے بارے میں انکشافات کرنا شروع کر دیے ہیں سر عام، اور اس حلقے سے آپ صرف 1800 ووٹوں سے ہارے تھے۔ وجہ لاتا ہوں کہ پروردگار نے جو میں 14 مہینے سے کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ ہے کہ RO جن پر میرا کوئی کنٹرول نہیں تھا، جن سے میں نے ایک ہی درخواست کی تھی کہ آپ انصاف کیجئے گا اور آپ حق کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے آج ان کو اتنی ہمت کی ہے کہ انہوں نے قوم کے سامنے ٹیلی ویژن پر آتے سرخرو کر دیا مجھے، اور میں مطمئن ہوں۔ اور اس بیان کے بعد میں تھرپارکر کی عوام کا بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھ پر اعتماد کیا۔ میں ایک ایک اپنے تھرپارکر کے ووٹر کا، مرد اور خواتین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے RO فرما رہے تھے کہ 43 پولنگ سٹیشنز میرے ایسے تھے جن کو جلا دیا گیا تھا، ان کا سارا ریکارڈ جلا دیا گیا تھا۔ 14 دن تک مجھے رزلٹ نہیں ملا تھا، اور پھر RO صاحب نے اپنی رپورٹ جو فائل کی تھی، اس رپورٹ کی بنیاد پر الیکشن کمیشن کو مجبوراً وہاں ری پول اناؤنس کرنا پڑا، اور اس ری پول میں پوری سندھ کی حکومت قائم علی شاہ صاحب سے لے کے
पूरे वज़रा, पीपल्स पार्टी के वज़रा की फौज जफर मौज को झोंका गया और मैंने उनका मुकाबला किया, तने तनखा उनका मुकाबला किया अल्लाह के फजल करम से। और मेरे साथ अरबाब अनवर साहब थे जो मेरे रनिंग मेट थे, और जो दूसरे मेरे रनिंग मेट थे उनको भी फिर पीपल्स पार्टी ने खरीद लिया और खरीद के अपने साथ बैठा लिया। और हमारे जो वहां के साबिक एमपी थे रजाक राहमू साहब, उन्होंने कुर्बानी दी और उनको अकोमोडेट अपनी सीट दी। लेकिन आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि वो जो हमारे खदशात थे वो सही साबित हो गए, और इस धांधली के बावजूद पूरी सिंध हुकूमत की धांधली अमला के बावजूद 1800 वोटों से मुझे उन्होंने वहां से शिकस्त दी। मेरा जीता हुआ इलेक्शन मुझे हराया गया। मेरी हार की मुझे फिक्र नहीं, मैं हार गया, लेकिन जमहूरियत को जीतना चाहिए। मुझे अपनी हार कबूल है, लेकिन पाकिस्तान के जमहूरी निजाम की मैं जीत के लिए लड़ रहा हूँ, शफाफ इलेक्शन के लिए लड़ रहा हूँ। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं होऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के वोटर का हक किसी को मारने का ये हक नहीं। तो शाह साहब आप क्या समझते हैं, अगर ये 47 पोलिंग स्टेशन नहीं जलाए जाते और बाद में दोबारा रीपोलिंग में सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में धांधली नहीं होती तो फिर इंतखाबाती नतीजे तो आपके हक में होते? मैं 100% ये सीट जीत गया था, अल्लाह के फजलो करम से मैं जीत गया था। मुझे हराया गया क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मैं मुल्तान से आकर सिंध में पीपल्स पार्टी के घर में आके इनको शिकस्त दे दूं। ये बर्दाश्त से बाहर था, और इस पे मुझे अफसोस से कहना पड़ता है बड़ी बड़ी ताकतें जिनके साथ कुछ अरसा में रहा भी था, वो इंतकाम लेना चाहती थी मुझसे। शाह साहब, इसी हल्के के मामले को फिर आपने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में आप लेकर गए थे, वहां पर भी आपको इंसाफ मिला या आप गए नहीं? फिर मैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में नहीं गया मेरे भाई। मैं क्यों नहीं गया? उसकी दो वजूहात थी। एक तो अल्लाह के फजलो करम से मुझे मुल्तान के लोगों ने कामयाब कर दिया, और अगर मैं जीत भी जाता तो मुझे एक सीट रखनी थी। और दो, हमारी तारीख ये बताती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाना वक्त का और पैसे का ज़िया है। 4-4 साल केस चलते हैं, रिजल्ट नहीं निकलता, नया इलेक्शन कॉल हो जाता है और रिजल्ट नहीं निकलता। हमारी बदकिस्मती से तभी तो हम इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब हमसे बात कर रहे थे। रिटर्निंग अफसरान भी अब अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कह रहे हैं और इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया रिटर्निंग अफसरान की जानिब से भी। चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो इमरान के साथ, चलो चलो